کہ آقا علیہ السلام کی مجالس میں یہ معمول تھا کہ بچوں کو بالکل مجالس کے وسط میں شروع میں یعنی آقا علیہ السلام کے عین دائیں جانب فرسٹ پرسن ٹو سٹ آن رائٹ سائڈ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باز عبداللہ ابن عباس. تو یہ مجالس ہیں، اس میں حلقے ہوتے، قطاریں ہوتی. اگر بچہ پہلے آ گیا ہے اور آقا علیہ السلام سے محبت ہے، اس کی آپ کی مجلس میں بیٹھنے سے محبت ہے، آقا علیہ السلام کے قریب بیٹھنا چاہتا ہے، تو آقا علیہ السلام کی مجلس میں اس بات کی وسعت اور اجازت تھی. وہ معصوم چھوٹی عمر کا بچہ پیچھے نہیں ہٹا دیتے تھے کہ چلو بیٹے ذرا آگے ہو کے بیٹھ جائیں، یہاں بزرگوں کو بیٹھنے دے. نہیں، اگر وہ پہلے آ گیا اس کا حق ہے، وہ فرسٹ سیٹ پر بیٹھا ہے تو وہیں بیٹھتا. تو آقا علیہ السلام کی مجلس میں ابتدا میں پہلے فرد کے طور پہ بھی بچہ اگر بیٹھا ہوتا تو اسے اٹھایا نہیں جاتا تھا. پھر آقا علیہ السلام کا یہ لطف و کرم، یہ عنایت، یہ انکساری، یہ تواضع، اور پھر یہ تعلیم و تربیت کا انداز. آپ مالک ہیں، چاہتے تو ڈائریکٹلی سیدنا ابو بکر صدیق کو، سیدنا عمر کو، یا دیگر اکابر صحابہ جو بھی بیٹھے تھے، حضرت خالد بن ولید کو ڈائریکٹلی دے دیتے، مگر نہیں. آقا علیہ السلام نے اس رول کو نہیں توڑا، آداب کا جو نظام ہے، جو پرائورٹی ہے، اس کو نہیں توڑا. خود تعلیم دے رکھی ہے کہ دائیں طرف سے شروع کیا جائے. اب بچے سے اگلا آقا علیہ السلام کا عمل دیکھیے کہ بچے سے پوچھا ہے، اجازت مانگی، یہ رائٹ دیا ہے بچوں کو آقا علیہ السلام نے، چونکہ یہ ان کا حق ہے. اب حق ہے تو آقا علیہ السلام آقا امت کے، سرکار امت کے، مالک و مختار امت کے، اپنے اس منصب کی بنیاد پر اس کا حق از خود نہیں سلب کر رہے، تلف نہیں کر رہے، استثناء نہیں کر رہے کہ بڑوں کو دے دیں. نہیں، آقا علیہ السلام سمجھتے ہیں، فرما رہے ہیں، امت کو سکھا رہے ہیں کہ چونکہ اس کا رائٹ ہے اسی سے پوچھا جائے. اگر وہ خود voluntarily with free will and consent happily اگر withdraw کر لے تو پھر آپ دوسرے کو دے سکتے ہیں. اور اگر وہ کہے نہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ، میں یہ قربانی نہیں دوں گا، اگر نہ کر دے تو آقا علیہ السلام نے حکم امپلیمنٹ نہیں کیا. یہ خواہش تھی کہ بڑے کو دوں، اس کی حوصلہ افزائی، عزت افزائی کروں، مگر نہیں. جب بچے نے اجازت نہیں دی، آقا علیہ السلام رک گئے. اور پھر بچوں کی آقا علیہ السلام کے اس انداز تربیت کے نتیجے میں جو ان کی پرورش تھی، جو ان کی ڈیولپمنٹ تھی شعور کی، اور ذہانت تھی، انٹیلیجنس، اور معاملہ فہمی، اور باریکی، اور ڈیپتھ، اس کا بھی اندازہ کریں. وہ کہہ دیتے کہ دے دیں یا رسول اللہ، بے شک دے دیں، مگر انہوں نے دیکھا کہ اس وقت پیالہ کسی اور کا لب نہیں لگا. اس کو دودھ آیا ہے، آقا علیہ السلام نے نوش فرمایا، آپ کے مبارک لب لگے ہیں، اور یہ صرف آقا علیہ السلام ہی کا بچا ہوا تبرک ہے. تو یہ جو ڈائریکٹنس ہے اس برکت میں، اس بچے نے اس کو محسوس کیا. تو عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو میں کسی اور کو نہیں دے سکتا، یہ حصہ میں ہی لوں گا. تو آقا علیہ السلام کی اس سنت سے پھر آگے یہ بھی ہوتا ہے کہ کس طرح حوصلہ افزائی آقا کی مجلس میں بچوں کی جاتی، انکریجمنٹ کس طرح کی جاتی، اور مورل انکریجمنٹ کس طرح کی جاتی، اور ان کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع کس طرح دیا جاتا، اور اپنے اظہار کے بعد اس کا احترام کس طرح کیا جاتا. یہ بچوں کی پرورش، تربیت کا رحمت اور شفقت بھرا اور حکمت بھرا انداز تھا آقا علیہ السلام کا. اس کے بعد یہ وہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جن کی ابھی ہم نے بات کی، اب ان سے مروی ایک اور حدیث ہے جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ علی کتفی او علی منکبی. آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے میرے کندھوں پر، شولڈرز پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کے پھر مجھے فرمایا ثم قال اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. باری تعالیٰ اس کو عبداللہ ابن عباس کو دین میں تفقہ عطا فرما، فقہ فی الدین اس میں مہارت تامہ، گہرائی اور گہرائی اور تخصص عطا فرما، اس کو فقیہ بنا دین اسلام کا، اور اس کو قرآن کی تفسیر کا بہت بڑا عالم بنا. علمہ التأویل،
تفسیر قرآن کا بہت بڑا عالم بنا، آیات قرآنی کے حقیقی معنی اور معرف پر اسے آگاہی عطا فرما۔ یہ دعا کی، کئی مقامات پر آقا علیہ السلام نے ایسی دعا کی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام سے یہی دعا حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ایک اور موقع پر بھی ہے، اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ وقال اللہم علمہ الحکمہ وتاویل الکتاب۔ اے باری تعالیٰ اس عبداللہ ابن عباس کو حکمت عطا کر، حکمت کا علم اور حکمت کا خزانہ دے، اور اسے اپنی کتاب قرآن مجید کی آیات کی تفسیر و تعویل کا علم عطا کر۔ تو بچوں پہ کندھے پر ہاتھ رکھنا یہ اپنائیت پیدا کرنا ہے، ایک معانست پیدا کرنا ہے، انس اور محبت اور شفقت کا اظہار کرنا ہے، اور یہ شفقت کا اظہار کر کے پھر اس کے لیے دعا کرنا۔ اور دوسرا دمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، کبھی اپنے سینہ مبارک کی طرف اس کو قریب کر کے لگا کر پھر دعا کرنا، اپنے سینہ اقدس سے چمٹا کر دعا کرنا۔ یہ آقا علیہ السلام کی شفقت کے مظاہر تھے، بچوں پر شفقت فرماتے، معصوم بچوں پر، اور پھر ان کو دعائیں دیتے۔ یہ دعائیں اس انداز سے دینا یہ آپ کے امت پر اور بچوں پر لطف و احسان اور انعام کے مظاہر میں بھی ہے، اور امت کی تربیت میں سے بھی ہے کہ کس طرح بچوں سے شفقت کرنی اور ان کی تربیت کرنی۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمہ وقت جو دعا گوئی کا طریقہ سکھاتے ہیں وہ وہی یہ ہے کہ اس دعا میں اعلیٰ دعا یہ ہے کہ بندے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب دعا کرے تو حکمت الوہی اس سے مانگے، قرآن مجید کا علم اور معرفت مانگے، دین میں تفقہ مانگے۔ وہ بچوں کو ایک تربیت بھی کی ہے کہ دعا کا اعلیٰ خزانہ کیا ہے، مانگنے کی چیز کیا ہے، کیا طلب کیا جائے، دین کا فہم مانگا جائے اللہ سے، دین کی معرفت مانگی جائے اللہ رب العزت سے، وہ تھا۔ اب اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ثابت بن عجلان الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور وہ بیان کیا کرتے تھے کہ یہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ ہمیں حکم پہنچا ہے، ہم تک تعلیم پہنچی ہے کہ ان اللہ لیرید العذاب باہل الارض فاذا سمع تعلیم الصبیان الحکمہ صرف ذلک عنہم۔ قال مروان یعنی بالحکمت القرآن۔ ثابت بن عجلان الانصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہم تک پہنچا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اہل زمین، لوگ جو ہیں زمین پر بسنے والے طبقات اور معاشرے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے بعض اور گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، انہیں عذاب دینے کا ارادہ فرماتا ہے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ اسی سوسائٹی میں، اسی معاشرے میں، اسی طبقے میں سنتا ہے، صبح کا وقت ہے یا عصر کا وقت ہے، صبح کا مسجد ہے یا اسکول ہے، کہ بچے حکمت کی تعلیم پا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، ان کی آواز بلند ہوتی ہے، بچوں کی پڑھنے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ تو بچوں کو حکمت، اور حکمت سے مراد قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے ہوئے قرآن اور حدیث کو پڑھتے ان کی آواز بلند ہوتی ہے۔ تو بچوں کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر اور قرآن اور حدیث کو پڑھتے ان کی آواز کو سن کر اللہ رب العزت اس بستی کے لوگوں پر عذاب بھیجنے کا ارادہ ترک فرما دیتا ہے، اور عذاب ان سے پلٹا دیا جاتا ہے۔ اس میں اشارہ اس امر کی طرف کیا گیا ہے کہ بچوں کو تعلیم و تربیت دینے کی فضیلت کیا ہے، کیا امپورٹنس ہے ان کی ایجوکیشن کی۔ کتنا بجٹ خرچ کیا جانا چاہیے بچوں کی تعلیم پر، بچوں کا جو تعلیم کی شرح ہے وہ کتنی اونچی کی جانی چاہیے، لٹریسی ریٹ کتنا اونچا کیا جانا چاہیے۔ یہ صرف سوسائٹی کا اور امت کا دنیاوی اعتبار سے ہی بھلا ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جس سوسائٹی میں بچوں کو کتاب و سنت اور حدیث کی اور حکمت کی، دانائی کی اور ہر اس علم کی جو خیر پر مبنی ہے، شر نہیں ہے، اور جس کا بھلا اور فائدہ سوسائٹی کو پہنچتا ہے، جو اس کو تعلیم دیں گے اور جو سوسائٹی کے لوگ بچوں کی تعلیم پہ زیادہ خرچ کریں گے، زیادہ اہتمام کریں گے،
اس اہتمام کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان پر کئی قسموں کے عذاب بھی ٹال دیتا ہے اور بلائیں ٹال دیتا ہے، کئی مصیبتیں ٹال دیتا ہے جن کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ایک اور ارشاد فرمایا اور اس کے اندر بڑی ایک نفیس حکمتیں اور تعلیم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث صحیح مسلم میں آئی ہے، کتاب الفضائل میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول نساء قریش خیر نساء رکبن الابل اہناہ علی طفل فی صغرہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قریش قبیلہ یعنی قبیلہ قریش کی عورتیں فرمایا عورتوں میں سب سے اچھی ہوتی ہیں۔ قریشی عورتیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھی ہوتی ہیں سب عورتوں سے۔ کیوں؟ فرمایا دو خوبیاں ہیں ان میں، ایک تو اونٹوں کی سواری کرتی ہیں، سواری جانتی ہیں، اونٹوں کی سواری جانتی ہیں، اور دوسرا بچپن میں بچوں پہ بڑی شفقت اور محبت کرتی ہیں اور شفقت و محبت کے ساتھ ان کو پالتی اور پرورش کرتی۔ تو ایک بات آقا علیہ السلام نے قریشی عورتوں کی سب سے بہتر عورتیں ہونے کی علامت کے طور پہ فرمایا کہ وہ بچوں کی پرورش میں ان کی محبت اور ان کی شفقت دید نہیں ہوتی، بڑی محبت کرتی ہیں، بڑی شفقت کرتی ہیں، بڑا پیار کرتی ہیں، بڑی قربانی دیتی ہیں، ایثار کرتی ہیں اپنے بچوں کی پرورش میں۔ اس وجہ سے آقا علیہ السلام نے انہیں سب عورتوں میں بہتر عورت قرار دیا، عورتیں قرار دی۔ یہ خوبی ہے قریش کی عورتوں میں۔ اور دوسری چیز جو بڑی دلچسپ ہے آج کی سوسائٹی کے لیے، وہ فرمایا کہ رکبن الابل، اونٹوں کی سواری بہت خوب کرتی ہیں۔ دوسرا سبب ہے ان کی سب سے اچھی عورتیں ہونے کی۔ گویا اونٹوں کی جب سواری کر لیتی ہیں تو اس کا مطلب ہے خود کفیل بھی ہیں، نیری محتاج نہیں ہیں، سارا بوجھ اپنے شوہروں پر اور مردوں پہ نہیں ڈالتی۔ جب سواری کر لیتی ہیں، اس زمانے میں کار نہیں تھی، اس زمانے میں کاریں نہیں تھیں، صاف ظاہر سواری یا اونٹ تھے یا گھوڑے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کی غرض اب محض اونٹوں کی سواری کرنے سے مراد فقط اونٹ ہی نہیں ہے، اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ سواری کا ڈرائیونگ آتی ہے انہیں، سواری کر لیتی ہیں اونٹوں پر۔ اشارہ یہ ہے کہ ڈرائیونگ کر لیتی ہیں، اور ڈرائیونگ کر لیتی ہے تو 100 کام کاج خواتین اپنے شوہر پہ بوجھ ڈالے بغیر، بچوں کے لیے پک اینڈ ڈراپ ہے، اسکول لے کے جانا ہے، اسکول لے کے آنا ہے، گھر کی ضروریات لینی ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہاسپٹل لے کے جانا ہے، آج کی زندگی کی یہ ضروریات ہیں۔ تو جو آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ رکبن الابل، اونٹوں کی سواری کرنا آتی ہے، یہ بھی سبب ہے کہ وہ بہت خوب عورتیں ہیں باقی عورتوں کے مقابلے میں، قبائل کے مقابلے میں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام نے ڈرائیونگ کی نہ صرف عورتوں کو اجازت دی ہے بلکہ یہ ریکمینڈ کیا ہے، آقا علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور اس کو اچھی خوبیوں میں شمار کیا ہے۔ آج ہم اس معاملے میں متردد رہتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن کی سوچوں میں یہ چیزیں خارج از اسلام ہے معاذ اللہ، اور اسلام کے خلاف ہیں کہ عورت ڈرائیو نہیں کر سکتی، ڈرائیونگ نہیں کر سکتی، اسلام کے خلاف۔ کس اصول اور ضابطے کے تحت ہم نے یہ قوانین اور یہ احکام اور یہ تصورات گھڑ رکھے؟ آقا علیہ السلام کی سنت، آقا علیہ السلام کی تعلیم، آقا علیہ السلام کے ارشادات اس سے یکسر مختلف ہیں۔ اور یہ جو حدیث میں نے سواری کی ڈرائیونگ کی یہ میں نے دوبارہ دہرا رہا ہوں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح ہے، کتاب الفضائل کے اندر آتی ہے، قریش کی فضائل کے باب میں۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث جو اب کوٹ کر رہا ہوں یہ بھی صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علینا وما هو الا انا وامی وام حرام خالتی فقال قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة فصلى بنا فقال رجل لثابت أين جعل أنسا منه قال جعله على يمينه ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خويدمك ادعو الله له قال فدعا لي بكل خير وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه او كما قال۔ صحیح مسلم میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث نمبر 1055، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے
کہ ہمارے گھر آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، اور سوائے میرے اور میری والدہ کے، اور میں بچہ تھا، انس بن مالک بچے تھے، میں تھا، میری والدہ تھی ام حرام، میری خالہ، یہ تھی، بس 3 آدمی تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا گھر والوں کو، آؤ اٹھو، میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں۔ یہ فرض نماز نہ تھی تو نفلی نماز پڑھائی، آقا علیہ السلام نے امامت کرائی۔ ہم 3 افراد پیچھے کھڑے ہوئے، یعنی ایک بچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 خواتین، ان کی والدہ اور ان کی خالہ۔ تو ایک شخص نے حضرت ثابت سے پوچھا روایت حدیث میں کہ حضرت انس بن مالک کو کہاں کھڑا کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے اپنی دائیں جانب کھڑا کیا، پہلو میں قریب پیچھے کر کے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے تمام اہل خانہ کے لیے دعا کی، ہر قسم کی دنیا اور آخرت کی خیر کی دعا کی۔ جب دعا فرما چکے تو میری والدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، چونکہ آپ سن چکے پہلے بھی یہ بات کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے خدام میں سے تھے، بچے تھے مگر آپ کے خادم تھے، اور 10 برس آقا علیہ السلام کی خدمت میں مسلسل رہے۔ اس خادم ہونے کے ناطے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خویدمو کا، یہ آپ کا خادم ہے۔ اب لفظ خادم کی بجائے خویدم کہا، تو خویدم یہ ہماری پنجابی میں، سرائکی میں، فارسی میں، عربی میں، ہندی میں، دنیا کی ہر زبان میں، اور حتیٰ کہ ہماری زبانوں میں بھی ایک تصور ہے کہ کسی لفظ کو تصغیر اور چھوٹا کر کے، لفظاً معناً چھوٹا کر کے لیا جاتا ہے، اس میں عاجزی اور انکساری بھی ہوتی ہے، اور جس کے لیے اس کی نسبت کی جائے اس کا ادب اور تعظیم و تکریم کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ تو پنجابی میں کہتے ہیں نا، جیسے بچہ اور چھوٹا تو کہتے ہیں یہ نکڑا، بچڑا، بچے کو بچڑا، یعنی اس کو اور چھوٹا تصغیر کر دیتے ہیں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کا خادم یعنی آپ کا نوکر ہے، اور ماڑا نوکر یعنی ماڑا سا نوکر ہے، ایک چھوٹا سا ماڑا سا حقیر سا نوکر ہے یا رسول اللہ، آپ کا حقیر سا خادم ہے، یعنی خادم کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے، حقیر سا خادم ہے آقا آپ کا۔ ادب اور احترام کا یہ عالم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو عرض کیا فدعالی بکل، یا رسول اللہ اس کے لیے دعا فرما دیجئے، خاص انس بن مالک کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے میرے حق میں خاص دعا کی، خیر کی دعا کی، اور آپ کی دعا کے آخری کلمات یہ تھے جو میں نے سنے۔ آپ نے فرمایا، عرض کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فی، باری تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرما، اس کی اولاد میں، نسل میں اضافہ فرما، اور پھر اس کے مال اور اولاد میں برکت فرما، بڑھا دے، یہ دعا کی۔ اب یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم نے دوبارہ فضائل الصحابہ کے باب میں، اس کتاب میں بھی روایت کیا ہے، حضرت انس بن مالک کے باب میں، ان کے فضائل کے باب میں فرماتے ہیں جاءت بی امی ام انس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ دوسرا موقع ہے، وہ آقا علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے چونکہ خادم تھا۔ اب شفقت کا عالم دیکھیے، چونکہ خادم بچہ ہے، اس کے گھر جاتے حوصلہ افزائی کے لیے، عورتیں ہیں اس کی والدہ اور خالہ اور بچہ، اور ان پہ مزید شفقت فرمانے کے لیے اور مزید برکت کی خیرات عطا کرنے کے لیے اور مزید کرم نوازی اور اظہار رحمت و محبت کے لیے آقا علیہ السلام فرما رہے اٹھو میں تمہیں نفلی نماز پڑھاؤں، ان کے گھر میں جماعت کرائی برکت کی خاطر، بچے کو ساتھ کھڑا کیا اور پھر دعا کی۔ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ ھذا انیس ابنی اتیتک بہ یخدمک فادع اللہ لہ، یا رسول اللہ اب نام ہے انس، اب نام کو بھی تصغیر یعنی چھوٹا کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ادباً تعظیماً تکریماً، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ اس تعلق کے ادب کی بنیاد پر انس نہیں کہہ رہے، انیس کہتی ہیں، انیس تصغیر کا صیغہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انیس یعنی ماڑا سا انس، مطلب یہ آقا ماڑا سا انس آپ کا خادم ہے، آپ کی خدمت کے لیے پیش کیا میں نے آپ کی بارگاہ میں، اس کے لیے دعا فرما دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر دعا کی اللہم اکثر مالہ و ولدہ، باری تعالیٰ اس کے مال میں بھی برکت فرما، کثرت کر، اور اس کی اولاد اور نسل میں بھی برکت اور کثرت فرما۔ اس پر کتاب و فضائل صحابہ میں امام مسلم تخریج کرتے ہیں
یہ حدیث صحیح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حدیث سنائی جب وہ بوڑھے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے آخر عمر میں، فرمایا وَفَوَاللَّهِ إِنَّ مَالِي لَكَثِيرٌ وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَادُونَ عَلَى نَحْوِ الْمِئَةِ الْيَوْمِ، وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم آج میرا مال اتنا کثرت کے ساتھ ہے کہ تصور نہیں کر سکتے۔ اور آقا علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں، اور یہ روایت امام احمد بن حنبل نے مسند میں بھی تخریج کی، اس کے لفظ ہیں، انس بن مالک فرماتے ہیں واللہ ما اصبح فی الانصار رجل اکثر منی مالا، کہ خدا کی قسم پورے انصار کے تمام قبائل میں اس وقت کوئی ایک شخص ایسا نہیں جو مال و دولت میں مجھ سے زیادہ آگے، سب سے زیادہ اگر بڑھ کر مال کسی کے پاس ہے تو میرے پاس ہے، اور میں کیا تھا، ماڑا سا انس تھا، آقا علیہ السلام کا نوکر تھا، خدمت گزار تھا۔ وہ جو دعا کی تھی اللہم اکثر مالہ وبارک لہ فی، اس کا نتیجہ ہے کہ آپ انصار کی ساری شاخوں میں کوئی شخص میرے جتنا مالدار نہیں۔ اور دوسری بات فرمائی صحیح مسلم میں، فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ساتھ دعا کی وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ، اور اس کی اولاد میں بھی کثرت اور برکت فرما۔ فرمایا آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے وہ کلمہ دعا میری اولاد اور نسل کی برکت اور کثرت کا نکلنے کی دیر تھی۔ آج فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں میرے بیٹے اور میرے پوتے پوتیاں 100 سے بڑھ کر ہیں، آج کے دن میں گنتی کر کے بتا رہا ہوں، میرے بیٹے اور پوتے پوتیوں کی تعداد 100 ہو گئی۔ یہ آقا علیہ السلام کی شفقتیں تھیں، یہ برکتیں تھیں، یہ رحمتیں تھیں، یہ عطائیں تھیں، یہ نوازشیں تھیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، اس کے راوی یہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور صحیح بخاری کے علاوہ اسے مسند امام احمد بن حنبل میں بھی روایت کیا گیا ہے، صحیح بخاری کے کتاب الجنائز میں، اور امام احمد بن حنبل کی مسند میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں، اور امام بخاری تخریج کرتے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا ایک غلام تھا یہودی، بچہ تھا خدمت گزار، اور وہ یہودی تھا۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فمارد فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ فقعد عند رأسہ فقال له اسلم۔ آقا علیہ السلام کا ایک خدمت گزار بچہ تھا یہودی، آقا کی خدمت کرتا تھا روز، اور امام احمد بن حنبل نے اس خدمت کی وضاحت کی۔ وضاحت کیا کی؟ فرمایا کہ وہ آقا علیہ السلام کا جو غلام تھا، وہ خادم تھا یہودی، کانا یدعو للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ودوءہ ویناولہ نعلیہ، کیا خدمت کرتا تھا؟ آقا علیہ السلام کے جوڑے اٹھاتا تھا، جوتے اٹھاتا تھا، مبارک جوڑے، نالین مبارک۔ جب آقا علیہ السلام اتارتے مجلس میں بیٹھنے کے لیے تو وہ بچہ، یہودی بچہ، اس کی محبت کا یہ عالم کہ آقا علیہ السلام کے مبارک جوڑے اٹھا کے اپنی بغل میں رکھ لیتا، ہاتھوں میں تھام لیتا، بیٹھا رہتا۔ جب آقا علیہ السلام مجلس سے اٹھ کے جانے لگتے تو پھر آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین کے سامنے جوڑے رکھ دیتا۔ اور دوسرا کام، کانا یدعو للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ، آقا علیہ السلام کو جب وضو کی ضرورت ہوتی تو وضو کے لیے پانی بھرا برتن آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا اور وضو کرواتا، تو آقا کے جوڑے سنبھالتا اور آقا کو وضو کرواتا۔ تو اس کو عام لفظوں میں کہوں گا کہ آقا علیہ السلام کے لوٹے اٹھاتا اور آقا کے جوڑے سنبھالتا، بھائی یہ اس کی خدمت تھی، حضور کے وضو کے لوٹے اٹھانا اور حضور کے جوڑے اٹھانا۔ وہ بیمار ہو گیا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ صحیح بخاری میں کہ وہ بیمار ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا وہ بچہ نہیں آیا کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بیمار ہو گیا۔ فرمایا چلو اس یہودی کے گھر اس بچے کی عیادت کراتے۔ یہ تھا معیار شفقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رحمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام کو لے کر یہودی کے گھر چلے گئے۔ آج ہم جاتے ہیں، آپ اندازہ کیجئے، کوئی یہودی ہو، کرسچن ہو، جیو ہو، کافر ہو، سکھ ہو، کوئی ہو، اس کا کوئی بچہ بیمار ہو، بھلے وہ ہماری خدمت کرتا ہو یا ہمارے پاس آتا جاتا ہو یا ہمارے کسی انسٹیٹیوشن میں اسٹوڈنٹ ہو یا ہمارا پڑوسی ہو یا تعلق ہو، ہم کسی کے ہاں جاتے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج جو تصور ہم نے اسلام کا گھڑ رکھا ہے،
اور جو بانی اسلام ہے، اسلام عطا کرنے والے، اسلام کی نعمت سے ہمیں بہرہ یاب کرنے والے، ان کا عمل، ان کی سنت، ان کی سیرت اور تعلیم کیا ہے؟ آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے ہمراہ اس یہودی کے گھر یہودی بچے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. یعودہ، اس کی عیادت کرنے لگے. فقعد عند راسہ، اس کی چارپائی پر اس کے سرہانے بیٹھ گئے. اب یہ شفقت ہے، عملی مظاہرہ ہے. کتنی شفقت، کتنی محبت. کھڑے کھڑے بھی پوچھ سکتے ہیں، کسی اور نشست پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، کرسی رکھ دیتے آقا علیہ السلام کو، دوسری چارپائی اس پہ بیٹھ جاتے. بچہ لیٹا ہوا تھا، اس کے سرہانے بیٹھ گئے اس کی چارپائی پر آقا علیہ السلام. یہ اپنی محبت کے اظہار کے لیے، شفقت کے اظہار کے لیے. قربان جائیں اس یہودی بچے پر، اے یہودی بچے تیرے نصیب پر، قربان جائیں تیرے نصیب پر. فقال له، جب اس کے پاس بیٹھ گئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو، اور اس کا والد جو ہے وہ بھی ساتھ ہی کھڑا تھا. تو حدیث پاک میں فداخل علیہ وابوہ قاعد عند راسہ، ساتھ بیٹھا تھا. آقا علیہ السلام بیٹھ گئے اس کے سر کے پاس. وقال له اسلم، اس بچے سے کہا بیٹے اسلام قبول کر لے، میرا کلمہ پڑھ لے. فقال له، دوسری روایت میں فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا فلان قل لا الہ الا اللہ فناظر الی ابیہ. آقا علیہ السلام نے وہاں بیٹھ کر اسے فرمایا بچے میرا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، اسلام قبول کر. اب ایک بات توجہ طلب ہے، وہ بچہ وہ ہے جو ہر روز آقا علیہ السلام کی مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے، خدمت کرتا ہے، آپ کے جوڑے مبارک اٹھاتا ہے، آپ کو وضو کرواتا ہے، ہم وقت آپ کی مجلس میں خدمت کے لیے آتا ہے. وہاں فرما دیا ہوتا، جب مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے وہاں نہیں فرمایا اسے کہ بچے کلمہ پڑھ لیں. نہیں، یوں سمجھیں کہ والدین نے ایک اعتماد پر بھیجا ہوا ہے. کیوں نہیں فرمایا؟ ریزنز ہیں. یہ آپ کا طریق تبلیغ و دعوت ہے، طریق دعوت و تبلیغ ہے، مبنی بر حکمت ہے. یہ آپ کی شفقت ہے، یہ آپ کی امانت ہے، یہ آپ کی عظمت ہے. کیونکہ ماں باپ نے، اس یہودی باپ کو پتا ہے کہ میرا بیٹا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، جوڑے اٹھاتا ہے. علم ہے. وہاں اپنی مجلس میں آئے ہوئے کو نہیں کلمہ پڑھایا، دعوت نہیں دی، اس لیے کہ کہیں ان کا اعتماد نہ ٹوٹ جائے. صاحب ظاہر ہے وہ تو یہ نہیں چاہتے نا کہ ہمارا بچہ ہمارا مذہب یہودیت چھوڑ کے مسلمان ہو جائے. اگر وہ اسے پسند کرتے تو خود ہی کلمہ پڑھ لیتے. تو مذہب چھوڑنے کے لیے نہیں بھیجا بچے کو کہ اپنا مذہب چھوڑ دے مسلمان ہو جائے، خدمت کے لیے، محبت کے لیے بھیجا. تو ان کا یہ جو اعتماد ہے، کانفیڈنس، اس کو شیک نہیں کیا، کانفیڈنس کو اس کو بریک نہیں کیا، اعتماد نہیں توڑا. اپنی مجلس میں آئے ہوئے چونکہ امانت کے طور پہ آتا ہے، تو اس کو وہاں نہیں کہا کلمہ پڑھ لے، حالانکہ اسی کے بھلے کی بات ہے. جب بیمار ہوا اس کے گھر گئے ہیں، اس کا باپ اس کے پاس ہے، جو کہ بچہ چھوٹا ہے، نوعمر ہے، نابالغ ہے، باپ اس کے پاس ہے، تو اس کے باپ کے سامنے اس کے گھر عیادت کے لیے جانے کے بعد اس کے گھر جا کے دعوت دی ہے بیٹے کلمہ پڑھ لے. بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اس طرح، فناظر الی ابی، باپ کی طرف دیکھا کہ میرا باپ کیا کہتا ہے. فسکت ابوہ، اس کا باپ خاموش رہا. فاعاد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے اسے دوبارہ فرمایا بچے میرا کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ. اب اس کی حکمت ایک تو ہے کہ اس کے گھر جا کے دعوت دینا، یہ آقا علیہ السلام نے قرین حکمت جانا اور قرین امانت سمجھا. اب اس میں اس سے بڑی حکمت ایک اور ہے کہ ہر روز آتا تھا وہاں کلمہ پڑھانے کے لیے، آقا نے اجرت تیزی نہیں کی. یہاں وہ مریض ہے، عیادت کے لیے آئے، اس کی صحت یابی کا انتظار نہیں کیا کہ چلو صحت یاب ہو جائے اس کے بعد کلمہ پڑھا لیں گے. نہیں، اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر گئے ہیں اور گھر بیٹھے دوران عیادت اس کو دعوت اسلام دی ہے، کلمہ پڑھانے کی بات کی. یہ کیوں کیا؟ اس کا سبب آگے آ رہا ہے. نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے پیچھے جو کچھ غیب میں آگے ہونے والا ہے وہ ملاحظہ فرما رہی تھی. آگے بات آتی تو آقا علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا کہ بچے بیٹے کلمہ پڑھ لے، میرا اسلام قبول کر لے. اس نے دوبارہ فناظر الی ابی، اپنے باپ کی طرف دیکھا. جب دو بار آقا علیہ السلام فرما چکے، اس نے دو بار باپ کی طرف دیکھا جھجک کے. فقال ابو اطع ابا القاسم، بچے مجھے کیا دیکھتا ہے، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کر. کتنے خوش نصیب ہیں اس کائنات میں جن کے گھر جا کر اس کی چارپائی پہ بیٹھ کے حضور اس کو دعوت اسلام دیتے ہیں. تمہارے گھر آئے چل کر عیادت کرنے، اور تمہارے نصیب کا یہ عالم کے گھر آ کر تمہیں دعوت دے رہے ہیں. اطع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم،
حضور کی اطاعت کر لے، مجھے نہ دیکھ میں تو جس مذہب پہ ہوں سو ہوں، تو انکار نہ کر، اطاعت کر لے، کلمہ پڑھ لے۔ فاسلم، اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وانک رسول اللہ، یہ کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں یا رسول اللہ۔ سامنے یہ کہا کرتے صحابہ کا، خوش نصیب تھے کہ جو حضور کو مخاطب ہو کے کہتے وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھ لیا۔ اب حدیث میں فخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے میں آقا علیہ السلام باہر نکلے، اور حدیث کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بعد میں اس کی موت واقع ہو گئی، ایک اور روایت میں آقا علیہ السلام باہر نکلے، نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا کہ بچہ اب بچے گا نہیں، اس کی وفات ڈیتھ ہو جائے گی، چونکہ آقا کے جوڑے اٹھاتا تھا، مبارک جوتے اٹھاتا تھا، آقا کو وضو کراتا تھا، خدمت کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام کی رحمت نے، شفقت نے، محبت نے، لطف و احسان نے گوارا نہیں کیا، غیرت شفقت نے گوارا نہیں کیا کہ ہو میرا جوڑے اٹھانے والا یہودی بچہ، اور موت کا وقت آ جائے اور یہودی رہے اور جہنم جائے، یا اگر چھوٹا بچہ ہے اور جہنم میں جانے والا نہیں تو چلو دوزخ میں نہ صحیح جنت سے معروم رہے۔ اور مگر حدیث کے الفاظ آگے آ رہے ہیں کہ اس عمر کو تھا کہ وہ یہودی مذہب پہ مرتا تو جہنم میں جائے، ہو میرا جوڑے اٹھانے والا اور مرے اور دوزخ میں جائے۔ آقا علیہ السلام کی غیرت شفقت نے، غیرت رحمت نے، غیرت محبت نے، غیرت احسان نے گوارا نہیں کیا، نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کہ اس کی موت قریب ہے، تو آقا علیہ السلام عیادت کے لیے آئے اور اٹھ کے واپس نہیں گئے، فرمایا میں اس کو جنتی بنا کے جاؤں، جنت میں داخل کر کے جاؤں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھا لیا۔ اب حدیث میں لفظ آتے ہیں فخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو یقول الحمدللہ الذی اخرجہ بی من النار۔ آقا علیہ السلام اس کے گھر سے باہر نکلے اور قدم رکھتے ہی فرماتے گئے بار بار اس اللہ کا شکر ہے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو میرے وسیلے سے، میرے سبب سے دوزخ سے نجات دے دی، دوزخ سے چھٹکارا عطا کر دی۔ اخرجہ بی من النار، کہ اللہ رب العزت نے میرے وسیلے سے، میرے تصدق سے اس کو دوزخ سے بچا لیا، اس اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی شفقت اور محبت تھی، بچوں کے لیے عنایت تھی۔